السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 34، سبق نمبر 21۔ پانی کی شکلیں۔ کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ پانی کی شکلیں۔ یہ پانی ہے، اس کو پانی کی شکلیں۔ پانی کی شکلیں ہوا اور روشنی کے مانند۔ ہوا اور روشنی کے مانند دنیا میں پانی بھی ایک عام چیز ہے۔ دنیا میں پانی بھی ایک عام چیز ہے۔ اس کو عام پڑھیں گے، عام چیز ہے۔ سمندروں اور جھیلوں میں بھرا پڑا ہے۔ سمندروں اور جھیلوں میں بھرا پڑا ہے۔ روئے زمین کا 3/4 روئے زمین کا 3/4 حصہ پانی میں پوشیدہ ہے۔ حصہ پانی میں پوشیدہ ہے۔ پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے نالے۔ پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے نالے، ندیاں، سیلاب جاری رہتے ہیں۔ نالے، ندیاں، سیلاب جاری رہتے ہیں۔ وہی ہم مل جل کر، وہی باہم، کیا پڑھیں گے؟ وہی باہم مل جل کر بڑے دریا بن جاتے ہیں۔ وہی باہم مل جل کر بڑے دریا بن جاتے ہیں۔ پانی تالابوں اور حوضوں میں بھی بھرا رہتا ہے۔ پانی تالابوں اور حوضوں میں بھی بھرا رہتا ہے۔ کہیں اس کو کنواں کھود کر نکالتے ہیں، کہیں اس کو کنواں کھود کر نکالتے ہیں، کہیں چشموں اور سوتوں سے ابلتا ہے، کہیں چشموں اور سوتوں سے ابلتا ہے۔ وہ حرارت پا کر بھاپ بن جاتا ہے۔ وہ حرارت پا کر بھاپ بن جاتا ہے۔ آفتاب کی گرمی دن بھر تری اور خشکی کو تپاتی اور پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں اڑاتی ہے۔ آفتاب کی گرمی دن بھر تری اور خشکی کو تپاتی اور پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں اڑاتی ہے۔ جب وہ ہوا میں شامل ہو کر نظر سے غائب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بخار کہتے ہیں۔ جوں جوں رات بھیگتی ہے خشکی ہوتی جاتی ہے۔ اس وقت پانی کے ابخرے جو ہوا میں شامل ہیں کسی قدر دریاؤں، جھیلوں اور گھاٹیوں کے آس پاس ہوا میں ادھر رہتے ہیں، ان کو کہر کہتے ہیں۔ کسی قدر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جم جاتے ہیں، ان کو پالا بولتے ہیں۔ مگر پانی کی بڑی مقدار دھنی ہوئی روئی کے پہلوؤں کی مانند ہوا میں اڑتی پھرتی ہے۔ اس کو ہم بادل یا ابر کہتے ہیں۔ تم نے بوڑھیوں کی
बूढ़ियों की ज़बानी ضرور سنا ہوگا کہ بادل سمندر سے پانی پی کر آتے ہیں، کہ بادل سمندر سے پانی پی کر آتے ہیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ کوئی جانور ہے؟ کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ کوئی جانور ہے؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بادل حقیقت میں چھوٹے چھوٹے قطرے اسی پانی کے ہیں جس کو تم پیتے اور کام میں لاتے ہو۔ اسی پانی کے ہیں جس کو تم پیتے اور کام میں لاتے ہو۔ پانی کے چھوٹے قطرے جو ابر کی شکل میں نظر آتے ہیں، پانی کے چھوٹے قطرے جو ابر کی شکل میں نظر آتے ہیں، جب وہ باہم مل جل کر موٹے اور وزنی ہونے لگتے ہیں تو پھر ہوا ان کا بوجھ سنبھال نہیں سکتی۔ اس وقت وہ پھوار یا بوندوں کی صورت میں زمین پر گرنے شروع ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ پھوار یا بوندوں کی صورت میں زمین پر گرنے شروع ہوتے ہیں۔ اسی کو ہم میںہ یا بارش کہتے ہیں۔ جب سخت سردی ہوتی ہے تو پانی جم کر پتھر کی مانند ہو جاتا ہے۔ جب سخت سردی ہوتی ہے تو پانی جم کر پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، اسی کو ہم برف کہتے ہیں۔ سرد ملکوں میں جب کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے تو سمندر، جھیل، تالاب اور ندی کی سطح پر ایک طبقہ برف کا بن جاتا ہے۔ کبھی پانی اوپر ہی سے جمع یا برستا ہے۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ جمع یا برستا ہے۔ اس کو ہم اولا کہتے ہیں۔ اور جب پانی کی بھاپ جم جاتی ہے تو وہ پالا کہلاتی ہے، اور جب پانی کی بھاپ جم جاتی ہے تو وہ پالا کہلاتی ہے۔ اس بیان کو پڑھ کر تم سمجھ لو گے کہ گرمی سردی کی تاثیر سے پانی کیا کیا شکلیں بدلتا ہے۔ بھاپ، کہرا، اوس، بادل، اولا، برف، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں۔ بھاپ، کہرا، اوس، بادل، اولا، برف، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں۔ کیا قدرت ہے خدا کی جو ایک ہی چیز کو اتنی شکلوں میں ظاہر کرتا ہے۔ کیا قدرت ہے خدا کی جو ایک ہی چیز کو اتنی شکلوں میں ظاہر کرتا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ سیلاب، پانی کا رو۔ سیلاب کیا معنی ہے؟ پانی کا رو۔ بخار، بھاپ۔ بخار کیا معنی ہے؟ بھاپ۔ خنکی، ٹھنڈک۔ ابخرے، یہ بخار کی جمع ہے، اس کے معنی بھاپیں۔ ابخرے، بھاپیں۔ شبنم، اوس۔ شبنم کیا معنی ہے؟ اوس۔ طبقہ کیا معنی ہے؟ درجہ پرت۔ طبقہ کے معنی درجہ پرت۔ تو دوستو اس وقت ہمارے یہاں تک ہوا۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور پھر ہماری اس ویڈیو کو آگے تک بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھنی ہو تو وہ بات ہم سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔